بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کا ترجمہ میں سے ایک اردو ترجمہ تہ آب، جس کا ترجمہ کیا ہے اثر نعمانی نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیری دن کے 11 بجے تک چارلی اور مائک کے ساتھ ڈائیو بورڈ کے سلسلے میں کام کرنے کے بعد ریسٹورانٹ کی بار میں واپس آیا تو بار میں جو سے ٹھنڈا کوکا کولا پینے کو مانگا۔ وہ کوکا کولا پی رہا تھا تو جو نے بڑے پراسرار انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی اس کی بات سننے والا تو نہیں ہے، آہستہ لہجے میں ہیری کو بتایا کہ یہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہیں اور چلا جائے۔ کیا مطلب؟ ہیری نے تعجب سے پوچھا۔ یہ ایک دوستانہ انتباہ ہے، جو نے کہا۔ یہاں میرے اور رینڈی کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور مصیبت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ گول مول باتیں مت کرو، اگر کچھ جانتے ہو تو بتا دو۔ مسٹر سولو میرا باس ہے اور میں اپنی ملازمت کے لیے اس کا مرہون منت ہوں، جو نے کہا۔ کسی نے بھی سولو کو اس طرح گھونسا مار کر نہیں گرایا جس طرح تم نے گرایا ہے، اور سولو خطرناک آدمی ہے، اس لیے جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر جو بار کاؤنٹر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ ہیری نے سمجھ لیا کہ یہ نیگرو مزید کچھ کہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ کوکا کولا کی بوتل ختم کرنے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ رینڈی نے اسے اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ جب ہیری اس کے کیبن میں چلا گیا تو رینڈی نے اسے ایک اخبار دکھایا۔ اخبار میں بالڈی کا فوٹو شائع ہوا تھا اور پبلک سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کسی نے اس آدمی کو دیکھا ہے۔ خبر میں لکھا تھا کہ اس آدمی کی لاش ریت میں دفن پولیس نے برآمد کی ہے۔ بظاہر یہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، مگر مرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ یہ آدمی ایک سزا یافتہ مجرم تھا جس کا نام بالڈی ریکرڈ ہے۔ اگر کسی نے اس آدمی کو 10 اور 11 مئی کے درمیان دیکھا ہو تو پیراڈائز پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرے یا 00099 پر فون کرے۔ کیا تمہارے خیال میں پولیس اس کی ہلاکت کا الزام ہمارے سر ڈال دے گی؟ رینڈی نے پوچھا۔ ہماری بدقسمتی سے ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب تک پولیس کو مستانگ کار نہ ملے اس کا امکان نہیں۔ ہمارے لیے پریشانی کار ملنے کے بعد سے شروع ہو سکتی ہے۔ کیا کسی نے ہمیں مستانگ کار میں دیکھ لیا ہوگا؟ اس کا تو بہرحال امکان رہتا ہے، ہیری نے جواب دیا، مگر گھبرانا نہیں، سرے دست ہم کچھ نہیں کریں گے۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ رینڈی بہت خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں لاس اینجلس چلا جاؤں گا، وہاں میرا ایک کزن رہتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پولیس کو تمہاری تلاش ہوگی تو وہ ہر جگہ سے پکڑ لے گی۔ اپنی عقل استعمال کرو۔ مان لیا کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو، پھر وہ پولیس کو کیا بتائے گا؟ ہمارا حلیہ؟ مگر ہمارے جیسے حلیے کے نہ جانے کتنے افراد ہائی وے پر سفر کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی سے پولیس یہاں پہنچ ہی جائے تو ہمارا بیان یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم یہاں لفٹ لیتے ہوئے پہنچے ہیں۔ ہمیں کسی مستانگ کار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی ہم بالڈی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ پولیس ہم پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھبرا کر حقیقت نہ اگل دے۔ پولیس مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتی۔ رہ گئے تم تو تم غور کر لو۔ کچھ غور کرنے کے بعد رینڈی نے ہیری کے خیال سے اتفاق کیا کہ سرے دست کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں بار کی طرف چل دیے۔ اچانک ہیری نے رینڈی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ سامنے ایک سفید مرسڈیز ریسٹورانٹ کے پارکنگ میں آ کر ٹھہری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم کا آدمی بیٹھا تھا جس کے بال کالے، آنکھیں چھوٹی اور ہونٹ پتلے تھے۔ اس نے پاناما ہیٹ پہن رکھا تھا۔ مسز کارلوس بڑے شیشوں کا چشمہ لگائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آدمی اترا اور مسز کارلوس کے لیے کار کا دروازہ کھولا، اور جب وہ اتر گئی تو کار لے کر روانہ ہو گیا۔ مسز کارلوس ساحل کی طرف چل دی۔ یہ موٹا آدمی کون تھا؟ ہیری نے رینڈی سے پوچھا۔ اس کا نام فرنینڈو ہے، مسز کارلوس کا شوفر ہے، رینڈی نے بتایا۔ کبھی اسے ایک سبز و سفید شیورلیٹ چلاتے دیکھا ہے؟ وہ تو اس کی اپنی کار ہے، کبھی کبھی ڈرائیو کرتا ہے، مگر تم نے یہ کیوں پوچھا؟
ہیری کو وہ سبز اور سفید شیورلیٹ یاد آ رہی تھی جس نے ایئرپورٹ سے اس کا تعاقب کیا تھا جب وہ بالڈی کا سوٹ کیس لینے گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کار کا ڈرائیور یہی فرنینڈو تھا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہیری نے رینڈی سے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، رینڈی نے جواب دیا۔ وہ کارلوس کے پاس 2 سال سے ملازم ہے، سولو کا دوست ہے۔ جب کبھی چھٹی ملتی ہے تو رات کو یہاں آتا ہے اور سولو کے ساتھ تاش کھیلتا ہے۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا رینڈی، میں چلتا ہوں۔ ہیری نینا کے قریب سے گزرا تو نینا نے اس کی طرف دیکھا، مگر ہیری اس پر نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ دانستہ مسز کارلوس کے سامنے سے گزرا تو مسز کارلوس نے اسے آواز دی۔ وہ قریب گیا تو اس جانب اشارہ کیا جہاں ہیری ڈائیو بورڈ بنا رہا تھا۔ ہیری نے یہ بھی بتا دیا کہ بورڈ 2 ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گا۔ پھر مسز کارلوس نے پوچھا کہ یہاں کب تک ٹھہرے گا؟ ہیری نے بتایا کہ 2 ماہ اس کے بعد اسے نیو یارک جانا ہے، جہاں ایک ملازمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مسز کارلوس نے پوچھا کہ کیا ہیری اس کے شوفر کی حیثیت سے ملازمت پسند کرے گا؟ مگر تمہارے پاس ایک شوفر تو ہے مسز کارلوس، ہیری نے کہا۔ میں اسے الگ کر رہی ہوں۔ کام بہت آسان ہے، 2 کاروں کی دیکھ بھال، مجھے لانا لے جانا اور بس۔ رہنے کے لیے 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ملے گا اور $150 فی ہفتہ تنخواہ۔ کیا کہتے ہو؟ مگر میں سولو کی ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھی اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے، آیا تم میرے لیے کام کرنا پسند کرو گے؟ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ فرنینڈو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے جب چاہوں نکال سکتی ہوں۔ بہت بہتر، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے سلسلے میں تم کل سپہر مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ میرا شوہر نیو یارک جا رہا ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ ہاں معلوم ہے، ہیری نے جواب دیا، مگر مجھے افسوس ہے کہ کل مجھے کسی سے ملنا ہے۔ ممکن ہوا تو اگلے اتوار کو آ سکتا ہوں، مگر میں کل آنے کو کہہ رہی ہوں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے افسوس ہے۔ بے وقوف آدمی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مسز کارلوس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ مجھے کل سپہر تمہاری ضرورت ہے، $300 دوں گی۔ یہ مت کہنا کہ دوسری عورتیں بھی تمہیں معاوضہ دیتی رہی ہیں۔ ہیری نے چند لمحے مسز کارلوس کو گھور کر دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ گارنر چیف آف پولیس ٹیرل کے آفس میں داخل ہوا تو ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ دفتر میں اس وقت ٹیرل کے علاوہ بیگلر اور فریڈ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اسپاٹ چہروں سے گارنر کو دیکھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ٹیرل نے ناراض لہجے میں پوچھا کہ آخر وہ کیا کرتا پھر رہا ہے کہ میامی کے لیفٹیننٹ ایلن نے اس کے خلاف شکایت کی ہے، اور اگر اس کی شکایت آدھی بھی سچ ہے تو وہ مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ چیف، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، گارنر نے جواب دیا، لیکن جب ایلن نے کہا کہ ہم لوگ ساحلی علاقے کی سب سے ناکارہ پولیس فورس ہیں تو میں برداشت نہیں کر سکا اور اس نے میری شکایت کر دی۔ گارنر کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کی بات سن کر ٹیرل، بیگلر اور فریڈ تینوں کے چہروں پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ساحلی علاقے کی سب سے ناکارہ پولیس، بیگلر نے غصے سے دہرایا۔ کیا اس خر دماغ نے ایسے کہا تھا؟ ہاں، احمق، اور وہ خود کو ڈیٹیکٹو کہتا ہے، فریڈ بولا۔ وہ باتھ روم میں خود اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ جانے دو، ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے، ٹیرل نے کہا۔ اگر ایلن ایسا سمجھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا خیال درست ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کہا؟ مجھے احساس تھا کہ میں اپنے علاقے میں نہیں ہوں، گارنر نے قدرے اطمینان محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے مجھ سے مینگلے کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ ویرو بیچ میں بھی ہو سکتی ہے جہاں بالڈی نے واردات کی تھی، وہاں میرا ایک مخبر ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایلن سے رابطہ قائم کروں گا تو وہ معاملہ بگاڑ دے گا، چنانچہ میں اپنے مخبر سے ملا۔ اس نے بتایا کہ مینگلے اسی کے یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دینے سے پہلے خود اس سے جا کر بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں اس سے بات کر رہا تھا کہ ایک گن مین کمرے میں گھس آیا اور مینگلے کو شوٹ کر دیا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ واقعہ جو کچھ تھا میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹیرل نے پوچھا۔ گارنر نے مزید اطمینان محسوس کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ گولڈی سے ملاقات کے بارے میں بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ اب ایلن کی رپورٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جب اس نے اپنا بیان ختم کر دیا تو ٹیرل نے کہا کہ اس نے ایک اچھا کام ذرا خراب انداز سے انجام دیا ہے۔ اگر آئندہ وہ میامی پولیس کو اطلاع دیے بغیر
ان کے علاقے میں گیا تو قرار واقعی سزا ملے گی۔ گارنر نے وعدہ کیا اور پھر وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جس نے بالڈی پر تشدد کیا تھا۔ تو بتاتے کیوں نہیں؟ ٹیرل نے کہا۔ سولو نے 2 ماہ کے لیے ایک لائف گارڈ ملازم رکھا ہے۔ میں اس شخص سے مل چکا ہوں۔ وہ ایک سابق سارجنٹ ہے، پیراشوٹر ہے، اس کا نام ہیری میچل ہے۔ ابھی ویتنام سے واپس آیا ہے اور نیو یارک میں ملازمت اختیار کرنے سے پہلے یہاں چھٹیاں گزار رہا ہے۔ 2 دن پہلے وہ مجھے اتفاقاً ایئرپورٹ پر مل گیا۔ اس کے پاس سفید رنگ کا سوٹ کیس تھا جس پر سرخ حاشیہ تھا۔ جب میں مینگلے سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ بالڈی نے اپنا سوٹ کیس ایئرپورٹ کے لگیج روم میں رکھ دیا تھا۔ وہ سوٹ کیس سفید پلاسٹک کا تھا اور اس پر بھی سرخ رنگ کا حاشیہ پڑا ہوا تھا۔ تمہاری بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ آگے بتاؤ، ٹیرل نے کہا۔ میں نے ہیری سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ اس کا سوٹ کیس ہے۔ ملازمت ملنے کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس کے کاغذات چیک کیے اور جب یہ دیکھا کہ وہ سارجنٹ ہے اور ویتنام کی جنگ میں لڑ چکا ہے تب میں نے اسے جانے دیا۔ تمہارا مطلب ہے تم نے سوٹ کیس کھول کر نہیں دیکھا؟ فریڈ نے اعتراض کیا۔ بیکار باتیں مت کرو، گارنر کو سوٹ کیس کھول کر دیکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، ٹیرل نے کہا۔ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سفید پلاسٹک سوٹ کیس سرخ حاشیے کے ساتھ کیا ایسا ہی کمیاب ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے بیگلر؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تحقیق طلب ضرور ہے، بیگلر نے جواب دیا۔ ماضی میں بالڈی اور سولو قریبی دوست تھے۔ بالڈی کے پاس سرخ حاشیے کا سفید سوٹ کیس تھا جو اس نے لگیج روم میں جمع کرا دیا۔ ہیری بالکل ویسے ہی سوٹ کیس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور وہ سولو کے پاس کام کر رہا ہے۔ بے شک اس بات کی تحقیقات ضروری ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، گارنر جوش سے بولا۔ چیف، کیا میں سولو کے ریسٹورانٹ جا کر ہیری سے پوچھ گچھ کروں؟ نہیں، اس سے قبل مجھے کسی ثبوت کی ضرورت ہے، ٹیرل نے کہا، اور پھر فریڈ کو ہدایت کی کہ وہ ہیری میچل کے بارے میں آرمی ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں فیکس کر کے معلوم کرے۔ اس کی تفصیلات گارنر سے پوچھ لے، دیکھیں وہاں سے کیا رپورٹ آتی ہے۔ اس کے بعد ٹیرل نے گارنر کی مناسب ہمت افزائی کی، ساتھ ہی تاکید کی کہ وہ جوش اور عجلت میں کوئی قدم نہ اٹھایا کرے۔ گارنر چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد جیکوبی نے ٹیرل کو بتایا کہ ریٹنگ نے رپورٹ دی ہے کہ وہ ہائی وے پر چیکنگ کر رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ 2 آدمیوں کو مستانگ کار چلاتے دیکھا گیا تھا۔ مستانگ کار کے ساتھ ایک کاروان بھی لگا تھا۔ اس نے ان دونوں کا حلیہ بھی معلوم کر لیا ہے۔ ٹیرل نے تاکید کی کہ ریٹنگ کو فوراً آنے کے لیے کہہ دو۔ ٹیرل کا خیال تھا کہ اب صورتحال کچھ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے بالڈی کی لاش ملی، پھر اس کی مستانگ کار ملی، اب ایک کاروان کا علم ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اس کاروان میں ہی بالڈی کی لاش لائی گئی ہو، مگر اس کے باوجود اس کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو بالآخر CID کو دینا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ 1-2 دن مزید دیکھے گا، اگر تب تک حالات اتنے واضح ہو گئے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ پولیس کیس ہی ہے تب تو دوسری بات ہے، ورنہ پھر وہ یہ کیس CIA کو سپرد کر دے گا۔ نصف گھنٹے کے بعد ڈیٹیکٹو 3rd گریڈ ریٹنگ آ گیا۔ اس نے جو رپورٹ دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ منگل کی رات کو 2 آدمی جو ایک مستانگ کار میں کاروان کے ساتھ سفر کر رہے تھے جیکسن کے شبینہ کیفے پر کافی پینے کے لیے رکے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے جس نے ان 2 آدمیوں کو دیکھا تھا ان کا حلیہ بیان کیا ہے۔ اس موقع پر ٹیرل نے گارنر کو بھی بلا لیا تاکہ وہ بھی حلیہ سن سکے۔ ان میں سے جو عمر میں بڑا تھا، طویل القامت، کثرتی طاقتور جسم کا مالک، نیلی آنکھوں، سرخ بالوں والا، اس کی ناک قدرے جھکی ہوئی ہے جیسے باکسروں کی ہوتی ہے۔ گارنر نے یہ حلیہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ 100% ہیری کا ہے۔ ریٹنگ نے دوسرے آدمی کا حلیہ بتایا کہ وہ نوعمر تھا، دبلا پتلا جسم، کالے لمبے بال کندھوں تک آئے ہوئے۔ گارنر نے اس حلیے پر غور کیا اور بتایا کہ ممکن ہے کہ یہ سولو کا بار مین ہو۔ وہ سیزن شروع ہونے پر کام کرنے آتا ہے۔ اس کا نام رینڈی ہے۔ گارنر نے ایک بار پھر ٹیرل سے اجازت طلب کی کہ وہ سولو کے ریسٹورانٹ جا کر ہیری اور رینڈی سے پوچھ گچھ کرے۔ ٹیرل نے اجازت دے دی مگر تاکید کی کہ وہ سختی نہ کرے، کیونکہ جب تک واشنگٹن سے ہیری کے بارے میں رپورٹ نہ مل جائے ٹیرل کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا۔ گارنر کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو رہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔
اور گارنر کے بقول وہ دونوں دن میں کم سے کم 2 بار ضرور لڑتے تھے۔ اس نے باقاعدہ اعداد و شمار جمع کیے تھے جن کے مطابق اب تک 2190 جھگڑے ہو چکے تھے، جن میں بمشکل 180 ایسے تھے جن میں اس کی جیت ہوئی تھی۔ اس دن وہ خلاف معمول 6 بجے گھر آ گیا تھا، ورنہ وہ عام طور پر رات کو 9 بجے تک آتا تھا۔ اس کی بیوی کیرل رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کیرل کی عمر 26 سال تھی، خوبصورت تھی، اپنی مرضی اور ایک الگ سوچ کی مالک۔ شادی سے قبل وہ امریکن ایکسپریس کمپنی میں کلرک تھی۔ اس کا کام دولت مند سیاحوں کے سفر کا انتظام کرنا اور انہیں مناسب مشورے دینا تھا۔ اس کام نے اسے شاید ضرورت سے زیادہ خود اعتماد بنا دیا تھا۔ دفتری کام میں ہوشیار ہونے کے باوجود گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی، خاص طور پر کھانا پکانے میں اناڑی تھی، اور جتنی اناڑی تھی اتنی ہی پکانے پر باضد بھی تھی۔ سینڈوچ اور ہیم برگر بنانے کے علاوہ جب بھی وہ کچھ پکاتی تھی تو کچن کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ ایک کی جگہ 4 برتن استعمال کرنے کی عادی تھی۔ جو کچھ پکانے کا ارادہ کر لیتی تھی، پھر چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، وہ چیز پک کر رہتی تھی، اور جیسی بھی پکے گارنر کو زہر مار کرنا پڑتی تھی۔ اس دن وہ کچھ موڈ میں بھی نہیں تھی۔ جب گارنر نے اسے بتایا کہ آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے، کیرل پہلے تو اس بات پر بگڑی کہ ایسی بات تھی تو گارنر نے صبح کیوں نہیں بتا دیا۔ اب تو وہ ڈنر لیے گولاش پکا رہی ہے اور گولاش پک کر رہے گا۔ گولاش کو رہنے دو، ہم آج کھانا باہر کھائیں گے، گارنر نے کہا، اور خدا کے لیے جھگڑا شروع مت کرنا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی جس کا احساس گارنر کو الفاظ منہ سے نکالتے ہی ہو گیا۔ کیرل تن کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جھگڑا شروع کرتی ہوں؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نہیں، تم نے کہی ہے۔ تم نے کہا جھگڑا شروع مت کرنا۔ اگر کہا تھا تو اسے مذاق سمجھ کر بھول جاؤ۔ آج رات ہم ڈومینیکور ریسٹورانٹ میں ڈنر کریں گے، جو شہر کا 3را بڑا ریسٹورانٹ ہے۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیرل نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھی، اور اس طرح مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہمیں مدعو کیا گیا ہے، ریسٹورانٹ کا مالک مجھے پسند کرتا ہے، چنانچہ اس نے دعوت دے دی۔ تو پھر کیا اس کے مالک نے کوئی حرکت کی ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ گارنر کو غصہ آ گیا۔ بس وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، گارنر چیخا۔ چلاؤ مت، کیرل بولی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی بدمعاش ہے اور تم سے کوئی رعایت چاہتا ہے۔ بدمعاش ہے تو ہونے دو۔ یہ گفتگو کچن میں ہو رہی تھی۔ بات کرتے کرتے گارنر کا ہاتھ گرم فرائی پین سے لگ کر جل گیا، اور رد عمل میں گارنر کے منہ سے گالیاں ابل پڑیں۔ گارنر، کیرل نے تیزی سے کہا، تمہاری گالیاں سن کر میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، مگر تمہیں ندامت نہیں ہوتی؟ اچھا، گارنر نے بات ختم کرنا چاہی۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیا میری کچھ دھلی قمیضیں ہیں؟ کتنی قمیضیں پہنو گے؟ میرا مطلب ہے کوئی دھلی ہوئی قمیض ہے؟ گارنر نے بڑے ضبط سے کہا۔ ضرور ہے، دیکھتے کیوں نہیں، مگر میں کیا پہنوں گی؟ یہ سوال ہمیشہ گارنر کو پاگل بنا دیتا تھا۔ کیرل ہمیشہ اس سے پوچھتی تھی، وہ کچھ بتاتا تھا تو جھگڑا شروع ہو جاتا، جو گھنٹوں تک جاری رہتا۔ جو چاہو پہن لو، گارنر نے سیاست سے کام لیا، تم ہر لباس میں اچھی لگتی ہو۔ 1 گھنٹے بعد گارنر صحن میں بیٹھا اپنی بےتابی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر گارنر ابھی تک اپنی بیوی کے لباس پہننے کے طریقے کا عادی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ الماری سے اپنے تمام جوڑے نکال کر بیڈ پر ڈال دیتی تھی، پھر ہر جوڑے کا پوسٹ مارٹم کرتی، اور پھر کہتی کہ وہ ان میں سے کسی لباس کو بھی پہن کر جانے میں شرم محسوس کرتی ہے، اور خود گارنر کو بھی ابھی تک ڈیٹیکٹو 2nd گریڈ رہنے پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جبکہ وہ بڑی آسانی سے ذرا سی کوشش سے سارجنٹ بن کر ایک سارجنٹ کی تنخواہ کما سکتا ہے۔ یہ باتیں گارنر کو اتنی مرتبہ سننا پڑی تھیں کہ اب وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ آخر خدا کر کے کیرل ایک سرخ و سفید لباس میں بیڈ روم سے برآمد ہوئی۔ اس وقت 7:15 بج چکے تھے، مگر روانگی اب بھی نہ ہوئی۔ کیرل نے ناقدانہ نظروں سے گارنر کو دیکھا۔ گارنر نے جیکٹ کے اندر آرم ہولسٹر پہنا ہوا تھا، جس میں ریوالور بھی موجود تھا۔ ریوالور کا ابھار اوپر سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بولی، کہ تم نے جیکٹ کے اندر ریوالور چھپا رکھا ہے۔
میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ میں کسی پولیس والے کی بیوی ہوں۔ مگر تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں ریوالور گھر چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے قانون کے تحت ریوالور ساتھ رکھنا پڑتا ہے، گارنر نے بے چارگی سے کہا۔ تم اسے نظر انداز کر دو، سمجھ لو کہ ریوالور میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تم ریوالور لے جانے پر اصرار کرو گے تو میں نہیں جاؤں گی، کیرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ گارنر کو عام ہولسٹر نکالنا پڑا جسے اس نے غصے سے صوفے پر پھینک دیا، اور یوں وہ خدا خدا کر کے آخرکار ڈومینیکو ریسٹورانٹ روانہ ہو گئے۔ ہفتے کی رات ڈومینیکو ریسٹورانٹ میں عموماً گاہکوں کا ہجوم ہوتا تھا، چنانچہ اس رات کو بھی تھا۔ رش کی وجہ سے سولو نے ہیری سے بھی کہا تھا کہ وہ بار میں کام کرے۔ سارا سٹاف ہی گاہکوں کی پذیرائی میں مصروف تھا۔ گارنر ریسٹورانٹ میں کیرل کے ساتھ داخل ہوا تو مینوئل نے اسے فوراً پہچان لیا۔ مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ ایسے مواقع کے لیے 3-4 میزیں الگ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ایسی ہی ایک مخصوص میز پر انہیں لے جا کر بٹھا دیا۔ سولو کو اطلاع دی اور سولو نے ہدایت کی کہ اس پولیس والے کو بہترین کھانا اور شراب دی جائے، اور یہ سب کچھ فری ہوگا۔ اتفاق سے گارنر جس میز پر بیٹھا تھا اس پر ہیری کی ڈیوٹی تھی۔ وہ آرڈر لینے آیا۔ ظاہر ہے دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ہیری کا چہرہ تاثرات سے خالی رہا۔ وہ پہلے کیرل کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایسی مسکراہٹ سے ہیری کی طرف دیکھا جو گارنر نے شادی کے بعد سے اس کے ہونٹوں پر نہیں دیکھی تھی۔ کیرل نے ایک ہلکی شراب کا آرڈر دیا، جبکہ گارنر نے کیرل کو گھورتے ہوئے ڈبل سکاچ لانے کو کہا۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ہوگی۔ کیرل نے بھی محسوس کر لیا کہ اس وقت گارنر حاسدانہ جذبات محسوس کر رہا ہے۔ تم گھر سے شراب پیتے آ رہے ہو۔ پھر وہ ہیری سے مخاطب ہوئی، میرے شوہر کے لیے تھوڑی سی سکاچ زیادہ پانی ملا کر لاؤ۔ دیکھو ڈارلنگ، ہیری کے جانے پر گارنر نے کہا، مجھے اپنی حد معلوم ہے۔ کیا میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں ضرورت سے زیادہ شراب پیو۔ کیرل نے بات کاٹ دی۔ گارنر نے ناک سے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی آرا چل رہا ہو۔ تم ہوش میں رہنا چاہو تو رہو، اس نے کہا، میں تو آج دل بھر کر پیوں گا۔ ہیری شراب لینے گیا تو اس نے رینڈی کو گارنر کے بارے میں بتا دیا۔ رینڈی گھبرا گیا۔ ہیری نے تسلی دی کہ وہ یہاں صرف مفت کی شراب پینے اور مفت کھانا کھانے آیا ہے، اس لیے بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ آرڈر کی شراب لے کر واپس گیا تو مینوئل گارنر سے کھانے کا آرڈر لے رہا تھا اور قیمتی سے قیمتی کھانے تجویز کر رہا تھا۔ کیرل نے آمادگی ظاہر کر دی، مگر گارنر نے اسنیک کا آرڈر دیا۔ کیرل کو برا لگا۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ اسنیک کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا سکتا؟ گارنر کا جواب تھا کہ اس کی مرضی، اس نے اسنیک کا آرڈر دیا ہے اور اسنیک ہی کھائے گا۔ کیرل نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد دونوں کسی نہ کسی طرح کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کافی کے آنے کا انتظار تھا۔ گارنر نے سوچا کہ اب اسے تھوڑا کام بھی کرنا چاہیے، لیکن کیرل کو یہ بات بتانا خطرناک تھی کہ وہ یہاں بھی اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں آیا ہے۔ چنانچہ اس نے بہانہ بنایا کہ وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے۔ کیرل کو بہت برا لگا کہ کیا گارنر پبلک مقامات پر بھی مہذبانہ گفتگو نہیں کر سکتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوائلٹ جا رہا ہے؟ جواب دینے کا مطلب بات کو مزید بڑھانا تھا۔ گارنر خاموشی سے مردانہ ٹوائلٹ کی جانب چل دیا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ پختہ روشن کچن کی طرف جاتی تھی۔ مینوئل نے اسے جاتے دیکھا تو ایک خفیہ برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا جو کچن میں لگی ہوئی تھی۔ یہ گویا سولو کو آگاہ کرنے کے لیے تھا۔ سولو نے گھنٹی کی ہلکی سی آواز سنی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ گارنر نے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی کھلی کھڑکی سے اندر نگاہ ڈالی۔ سولو بظاہر گیس کے چولہے پر مصروف تھا۔ اسی وقت ایک کار کے رکنے کی آواز آئی۔ گارنر نے کار پارکنگ میں ایک سفید مرسڈیز کو ٹھہرتے دیکھا۔ کار سے ایک عورت اتری۔ گارنر نے اسے مسز کارلوس کی حیثیت سے پہچان لیا، مگر اس کی توجہ اس آدمی پر مرکوز تھی جس نے مسز کارلوس کے اترنے کے لیے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی جسمانی ساخت دیکھتے ہی گارنر کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مینگلے کو شوٹ کیا تھا۔ اس نے اپنے جیکٹ کے اندر ریوالور کے لیے ہاتھ ڈالا، مگر فوراً ہی یاد آ گیا کہ ریوالور تو وہ کیرل کے کہنے پر گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اب ریوالور کے بغیر وہ ایک قاتل سے کیسے نپٹے؟ اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ اول یہ کہ وہ ہیڈ کوارٹر فون کر کے مدد طلب کرے،
اس صورت میں اسے بتانا پڑتا کہ وہ غیر مسلح ہے اور کیوں ہے۔ دوم یہ کہ وہ خود خطرہ مول لے کر اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرے اور توقع کرے کہ یہ قاتل اس وقت غیر مسلح ہوگا اور فائرنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس موقع پر کوئی غلطی ہو گئی تو ترقی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ وہ ایک پرجوش پولیس آفیسر تھا۔ صرف چند لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آگے بڑھا اور مرسڈیز کار کے قریب پہنچ گیا۔ آدمی نے اسے دیکھا اور چونک گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جیکٹ کا بٹن کھول دیا۔ اس حرکت سے گارنر نے سمجھ لیا کہ اس آدمی کے پاس ریوالور ہے۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، اس نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں مسز کارلوس کا شوفر ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گارنر نے پوچھا۔ وہ اس خیال سے آگے بڑھا کہ گھونسا مارنے کا موقع مل جائے، مگر آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ میرا نام فرنینڈو کورٹز ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ ان سوالات کا مقصد کیا ہے۔ اچھا فرنینڈو، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، گارنر نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر یہ بلف فرنینڈو پر کارگر نہیں ہوا۔ وہ بدستور اپنی جگہ کھڑا گارنر کو گھور رہا تھا۔ اپنا ریوالور میرے حوالے کر دو، گارنر نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ضرور، یہ لو، فرنینڈو نے جواب دیا اور بڑی پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا جس کی نال گارنر کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ گارنر نے ایک ہی نظر ڈالی تھی مگر پہچان لیا کہ وہ ایک 7.65 کا ریوالور ہے۔ اسی قسم کے ریوالور سے مینگلے کو شوٹ کیا گیا تھا۔ گارنر خود کو گولی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگی۔ دماغ میں ایک دھماکہ ہوا، آنکھوں کے سامنے تیز روشنی چمکی اور خود اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔